آپ کے سامنے موجود ہے۔ جو ان کا خواب تھا، جو ان کے ذہن و فکر میں فکروں کے کہکشاں موجود تھے، فکروں کے کوہ ہمالت جو موجود تھے، آج ان کے خوابوں کی تعبیر بن کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا، بارہا میں نے اپنی کانوں سے میری غیر موجودگی میں لوگوں سے میں نے سنا کہ میری ایک ہی تمنا ہے کہ میرا بیٹا دہاڑتا ہوا اسٹیج پر خطاب کرے۔ ان کے خواب کی تعبیر بن کر جس خادم نے دین و سنیت کی خدمت کے لیے جو قدم اٹھائے، وہ روز روشن کی طرح پوری دنیا جان رہی ہے۔ میں کہوں گا اس نحیف و ناتواں انسان کے اندر وہ قوت و جرأت و طاقت نہ تھی کہ اس والہانہ انداز میں پوری دنیا سنیت میں کام کرے، فروغ دین مسلک حق کا کام کرے، مگر میرے بازوؤں کو قوت دینے والی جو ذات ہے اسے ضیاء ملت کہتے ہیں۔ میرے حوصلوں کو جس خوابوں نے بلندی دی ہے اور جن حوصلوں نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اس رہنما کا نام ضیاء ملت ہے۔ آج بھی قسم وعدہ لا شریک کی غیاث الدین آپ سے جو جملہ بول رہا ہے، بڑی سی بڑی پریشانی جب میرے سامنے آتی ہے تو اس وقت خود بنفس نفیس ضیاء ملت میرے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ ان کا آنا ہی میری کامیابی کی دلیل بھی ہے، نشانی بھی ہے۔ ان کی حیات میں اس عرس کو جس انداز میں ہو سکتا تھا میں منعقد کراتا تھا، مگر جس انداز میں آج عرس منایا جا رہا ہے، کل نہ یہ انداز تھا، نہ یہ آن تھی، نہ یہ بان تھی، نہ یہ شان تھی، مگر یہ بزرگوں کے آستانے موجود تھے۔ مگر وہ شہزادہ جب بظاہر دنیا سے رخصت ہوا تو ایک پیغام دے دیا، اور اس پیغام نے جب انگلائی لی ہے تو ذوق در ذوق لوگ اس آستانہ فلک پر حاضر ہونا شروع ہوئے۔ پہلے آپ جانتے ہیں کہ کون عرس میں حاضر رہتا تھا؟ گاؤں، 2 گاؤں، 4 گاؤں کے لوگ محفل میں حاضر ہوتے۔ بہت سی خصلت جو آج بھی ہے کہ کھایا اور گئے، تو رات میں اجلاس میں یہ حالات ہوتے تھے کہ 10 سے 20 لوگ بمشکل موجود ہوا کرتے تھے، مگر آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری رات اگر پروگرام چلتا رہے تو سامعین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی محبت میں گم ہو کر حاضر رہتے ہیں۔ اس بات پر آپ جلال بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے صرف کھانا ہی کام ہے، کھانے کے وقت تو بڑی بھیڑ نظر آتی ہے، مگر جب نبی کا میلاد ہم سجا کر بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ اپنے گھروں کو آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ان کے آقاؤں کر ان کے مرشدوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا، ضیاء الدین، بظاہر تیرے دنیا کے رخصت ہونے کے بعد وہ لوگ خانقاہ میں رہیں گے جو وہیں کھائیں گے بھی، وہیں رہیں گے بھی، اور تیری میلاد میں، تیرے نانا کی میلاد میں حاضر ہو کر تیرے نانا کی میلاد کے ذکر کی محفل میں شامل رہیں گے۔ آج زائرین عرس 100-200 کلومیٹر دور کے نہیں ہیں، کئی ہزار کلومیٹر دور سے لوگ سفر کر کے کیوں آئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم سلطان الاولیاء
اور ضیاء ملت کے عرس میں شرکت کرنے کے لیے حاضری دینے جا رہے ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ غیاثت نوری صاحب قبلہ نواب رامپور سے کی سرزمین سے چل کر آئے۔ کیوں آئے؟ کس لیے آئے؟ انہیں ان مرشدان طریقت کی محبت کھینچ لائی۔ بڑے مصروف ترین آدمی ہے جماعت اہل سنت کے، مگر اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ضیاء کے بیٹے کی بات کاٹ نہ سکے اور ان کی محبت کے گہوارے میں کھینچے ہوئے چلے آئے۔ کئی روز سے حاضر ہیں یہاں، اور میری فکر تو یہ کہتی ہے کہ اگر اس سے جسٹ ڈبل دن بھی عرس یہ رہتا تو یہ ایک دن بھی عرس کے کسی پروگرام کو نہیں چھوڑتے اور عرس میں شرکت کو بنائے رکھتے۔ دعوت دینا، اور اس سال تو بھیا میں نے کسی کو دعوت نہیں دی، نہ پوسٹر چھپا، نہ بینر بنا، نہ کچھ کیا گیا۔ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آخر عرس کر بھی رہے ہیں، یہ صرف ہمیں اندھیرے میں رکھے ہیں۔ میں نے کہا دعوت دینے والے ہم نہیں ہیں، بلانے والے سلطان خود اپنی دعوت پر لوگوں کو بلائیں گے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے دن سے لے کر آج تک ہر پروگرام کتنا کامیاب، کتنا عظیم کامیابیوں کی طرف چل روا دبا ہوا۔ اس وقت بھی آپ تشریف لائیں گے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے مرشد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بالخصوص سرزمین بیلاپور کے لوگ، جو پورا علاقہ، خطہ، مرد و عورت حضور ضیاء ملت سے مرید، وہ سب کے سب اپنے مرشد کے عرس میں حاضری کے لیے حاضر ہوں گے۔ دن تک غروب آفتاب سے پہلے پہلے ان کے اجداد کا عرس تھا، اب اس وقت میں خود ان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تا حیات اپنے اجداد کا عرس مناتے رہے، اور انہی کے اجداد کے ساتھ ان کے عرس کو بھی ضم کیا گیا۔ یوں تو حضور ضیاء ملت کی تاریخ وصال 23 ربیع الثانی رات میں 11:11 ہے، مگر بڑوں کی محفل جب ہو تو اس میں چھوٹوں کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ عرس منایا بھی جاتا ہے، یہ تو ماہ الگ الگ ہو گئے، مگر خود ضیاء ملت نے سوچ سمجھ کر اپنی تاریخ وہی رکھی ہے تاکہ ہمیں ہماری عرس کی تاریخ کو ہمارے دادا کے عرس کے ساتھ منایا جائے۔ ورنہ 15 تاریخ 15 ربیع الثانی کو بھی وصال ہو سکتا تھا، 18 ربیع الثانی کو بھی وصال ہو سکتا تھا، 10 ربیع الثانی کو بھی وصال ہو سکتا تھا، مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر 22 ہی ربیع الثانی گزر کر 23ویں شب میں کیوں وصال ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا ہم اپنے دادا کے سچے خادم ہیں، ہم انہی کے پیروکاری میں انہی کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ 22 کو میرا بیٹا جب میرے اجداد کے عرس سے فارغ ہوگا تو پھر بعد میں جب ہدیہ تشکر پیش کرنے کا وقت آئے گا تو اس ہدیہ تشکر میں میرا خل کیا جائے گا۔ آج آپ اسی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خطاب کروں، تقریر کروں، یہ کوئی تقریر کا بھی وقت نہیں ہے اور خطاب کا بھی وقت نہیں ہے۔ تقریر کروں تو اتنی کر دوں گا کہ ساری رات گزر جائے۔ اس لیے کہ ان مرشدوں کے کرم سے
اس سینے میں اتنی دم ہے کہ جس پہلو پر چاہوں ان کے کرم کے صدقے میں گفتگو کرنے کے لیے غیاث الدین ہمتن ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہمیں حوالے ڈھونڈنے کے لیے کسی لائبریری کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کے حوالے ہیں، ہم ان کے حوالے ہیں، اور انہوں نے ہمیں آپ کے حوالے کیا۔ اب یہ حوالہ کرنا والا خود جانے کہ یہ اس نے کیوں حوالے کیا، تو اس لیے حوالے کیا ہے کہ آپ جو بہراہ روی کا شکار ہو رہے تھے، آپ کو قرآن و سنت کے اصول کے دائرے میں فٹ راستے پر لگ کر دین و سنیت کے فروغ کے تمام کاموں کی طرف روا اور دعوت کیا جائے۔ استاد القراء حضرت علامہ ریاست نوری صاحب قبلہ، قاری کچلیان حضرت علامہ قاری قطب الدین صاحب قبلہ قادری رضوی، جو ایک بڑے کہنہ مشق فکر رضا رکھنے والے شخص ہیں، اور ہمارے قاری صاحب قبلہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ زبان سے مانو تو مانو، ورنہ پھر اور بھی اصولوں سے منانا جانتے ہیں۔ جماعت اہل سنت کا بے باک فکر رکھنے والی ذات جنہیں قاری قطب الدین کہا جاتا ہے، پوری زندگی صرف اور صرف مسلک حق اور مسلک اعلی حضرت کے لیے خدمت کا جذبہ فکر رکھا۔ مہمان شعراء بھی ہیں، اور پھر اس خانقاہ کے حد عزیز شاعر اہل سنت حضرت سید عبدالوسیع صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، انہیں بھی آپ آج کی اس سال کی آخری تقریب میں سماعت کریں گے۔ برادر فکر، برادر عزیز حضرت علامہ مولانا کاشف رضا صاحب قبلہ، دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس مشقت و محنت کی فکر کو اس خانقاہ کے لیے دکھایا ہے، رب قدیر سلطان الاولیاء کے کرم کے صدقے میں ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ خود آنا، تمام آنے والے زائرین کو گائیڈ لائن کر کے انہیں ساتھ میں لانا، کیوں بھائی، اس سے مولانا کاشف کو کیا فائدہ ہے؟ صرف یہ ہے کہ آپ راہ ہدایت پر قائم ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کی سچی شریعت پر کاربند ہو جائے، اور اس کے عوض میں مولانا کاشف کے لیے یہ صرف ہو جائے کہ بروز محشر نبی آخر الزمان انہیں پہچان لے، اور نبی نے پہچان لیا تو نبی خود اپنے نواسوں کے کرم کے صدقے میں انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ غیاث الدین احمد یہی پیغام مولانا کاشف کو دے گا کہ میری حیات کا ہر ہر لمحہ تیرے لیے ہے، میری حیات کی فکر ہے کاشف تیرے لیے ہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ سنبل پور والو، قدر کرو ان کی، جو دل میں جذبہ فکر اور عشق رضا ہے ان کے، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، سلطان الاولیاء کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شخص کبھی اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتا، جب اس نے جو کام کیا ہے وہ مسلک اعلی حضرت کے لیے کیا ہے۔ رب قدیر ان کے رزق میں، عمل میں، کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ مولانا ریاست نوری صاحب قبلہ قاضی شہر گنڈئی چھتیس گڑھ، تیز رامپوری چاقو کی طرح چلنے والی فکر،
تشریف رکھتے ہیں. آپ نے ان کی بے باک نظامت کل بھی سماعت کی، آج بھی سماعت کی. خطیب بھی ہے، نقیب بھی ہے. ہم آئے ہیں عرس میں. غیاث الدین وعدہ کرتا ہے یہاں عرس میں آنے والا زائر کبھی پریشان نہیں ہوگا. جو کسی بنیاد پر نہیں آ سکا، آنے کا ارادہ رکھتا تھا، نہیں آ سکا، میرے سلطان اس پر کرم و فکر کی بارش عطا فرمائے. ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں. میرے سلطان تیری بارگاہ میں یہی عریضہ ہے، بلانا کھلانا تیرے کرم سے میرا کام تھا، اب ان کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. جو دلوں میں آرزو لے کر حاضر ہوئے، جو دلوں میں فکر لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے میرے سلطان، اے میرے ضیاء، ان کی فکروں کو، ان کی اصولوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آپ اپنی قبروں میں آرام ضرور کر رہے ہیں، مگر ہم لوگوں کی یہی فکر ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو زندہ ہے. اس لیے غیاث الدین احمد تمام آنے والوں سے یہی گزارش کرے گا، ہر سال آئیے عرس میں. کبھی میری دعوت کا انتظار مت کیجیے، آپ کے لیے پرماننٹ دعوت ہے. سلطان کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا. سلطان کا دربار رعایا کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. آپ یہ انتظار نہ کریں کہ حضرت نے ہمیں فون کر کے انوائٹ نہیں کیا ہے. غیاث الدین اپنی پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کے میں آپ کو انوائٹ کرتا ہے. آپ حاضر ہوں، تشریف لائیں. اور خدا را اگر میری اجازت سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں ان سرکاروں کا واسطہ دے کر آپ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ مجھے آپ دل سے معاف کریں، مجھے دل سے معاف کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی معروضہ ہے کہ مولا کریم کا اپنے کرم کا صدقہ عطا فرما. بڑا نہیں پھلاتا ہوا یہ شخص، ہر طرف سے یلغار ہے، مگر علی کا بیٹا ہوں، میں کسی کے یلغار سے ڈرتا نہیں ہوں. لاکھ طوفان اٹھیں گے، اٹھتے رہیں گے، لاکھ بے رخ ہوائیں چلیں گی، چلتی رہے گی. ہواؤں کو، رخ کو پلٹ دینا میرے نانا کا کام ہے. جس کی بگڑ گئی ہو وہ اپنی اور نہ بگاڑے، بلکہ نبی سے سچی محبت کرے تاکہ اس کی زندگی بھی سنور جائے، اس کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے. کشا کشا ہولے ہولے آپ آئیے، تشریف لائیے، بیٹھ جائیے، پنڈال کو فل کر دیجئے، بھر دیجئے. آپ نے 3 دن محنت کی ہے، اس کی مزدوری لے لیجئے. آپ نے 3 دن کام کیا ہے، اس کی اجرت لے لیجئے. دادا کے عرس کو سجایا ہے، پوتا اس کی اجرت دے گا. آپ سلطان الاولیاء کا عرس تھا، اس وقت ان کے پوتے ضیاء ملت کا عرس کی محفل ہے، ملک کی محفل ہے. حاضری کا شرف حاصل کریں، تشریف رکھیں. ہمارے سنبل پور سے تمام افراد چل کر تشریف لائے، بڑی محنت کرتے ہیں سب. اور لائق مبارکباد ہمارے کلکتہ سے آنے والے چہیتے ہر دل عزیز مرید
راجہ صاحب، مناف صاحب، بالخصوص وسیم صاحب اور وسیم بھائی کی تو بلوس جو خدمات ہیں، رب قدیر ان کی خدمت کو میرے مرشدان طریقت کے صدقے میں قبول فرمائے، اور ایسے ہی جس طرح سے یہ یہاں کر دنیا میں اپنے مرشدوں کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے ہی انہیں جنت میں بھی اپنے مرشدان طریقت کی بارگاہ میں رہنے کی جگہ تھا۔ یا ہم کسی قرض کو ادھار نہیں رکھتے ہیں، ہمارے گھر کی یہ ریت نہیں ہے کہ ہم قرض ادھار رکھیں، ادھار رکھنے والے اور لوگ ہوتے ہوں گے۔ ہمارے نانا کی زندگی کا تو یہ معاملہ ہے کہ میرے کریم سے گرم قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گرم قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے، دربے بہا دیے۔ ہم اپنے مشائخ اور ان کی ذات پر فخر کرتے ہیں، جیسے میرے جد اجداد ہے ویسا دوسرا لا کر دکھاؤ، جیسے میرے مرشد ہیں، جیسے میرے اجداد کریم ہیں ویسا دوسرا لا کر دکھاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے خاندان میں ملاوٹ نہیں کی ہے۔ حسین کا گھر کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے۔ ہماری آپ کی فکر سلامت رہے، ہم بھی رہیں، آپ بھی سلامت رہیں، ہم یہاں انتظام کرتے رہیں، آپ آتے رہیں، بس یہی وہ تمنا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو اجل آنی ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، جب جس کی زندگی کی شام ہو جائے یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر اپنے اجداد کی بارگاہ میں یہی عریضہ ہے، حضور ابھی مجھ پر کرم کی سایہ رکھیں، جو کام ادھورے ہیں وہ پورے ہوں، اور ایک ایسا سپاہی بنا کر اپنی زندگی میں قوم کے حوالے کر دوں کہ جو سپاہی ببانگے دوحل فلک شگاف فکر رکھتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی ترجمانی کرنے کا نقیب بن کر تیار ہو جائے، مگر آپ کے غموں نے، آپ کے صدموں نے توڑ دیا ہے مجھے۔ زیادہ خدا را زخم مت دو، میں پھر کہوں گا تم سے، نبی اور نبی کے لالوں کو کبھی ستانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے، مگر اگر تم نے نبی زادوں کے بغض میں زندگی کو اپنی شام کر لی تو پھر قرآن و حدیث کے حوالے ہی تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اگر ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان کے ساتھ عداوت بھی مت کرو، ادب کو ذہن میں رکھو۔ آپ سوچیں گے کہ سید صاحب ہیں، خود اپنی خدمت کے لیے اپنی محبت کے جذبے کی فکر دے رہے ہیں، آپ مجھے ہزار باتیں کہہ لو مگر خدا را اپنی عاقبت خراب مت کرو۔ اگر آپ کی زندگی کی فکر سلامت رہے گی تو آپ بھی سلامت رہیں گے، آپ کا وقار بھی سلامت رہے گا، اور اگر یہ ساری چیزیں رہیں تو آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اصل زندگی کے لیے ایمان پر خاتمے کا معاملہ ہے۔
جب کسی نے کسی بڑے سے کچھ مانگا ہے تو یہی مانگا ہے کہ بس یہ دے دیا جائے کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ کیوں بھائی، کیوں مانگا؟ یہ کیوں نہ مانگا کہ نماز کی حالت میں خاتمہ ہو، روزے کی حالت میں خاتمہ ہو؟ ایمان پر خاتمے کی کیوں دعا کی گئی؟ وجہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جب ہی کام آئے گا جب ایمان ہمارا سلامت رہے گا۔ اس لیے غیاث الدین احمد کچھ نہ کہتے ہوئے یہی آپ سے کہے گا کہ آپ اپنی فکروں کو برقرار رکھیے، تشریف لائیے، وہاں مت کھڑے ہو پانی کے اسٹال پر منا صاحب لوگوں کو روک روک کر پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا تو